अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अहदिना व सद्दिदना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद। आज हम इंशाअल्लाह ताला सीरतुन नबी के अगले सेशन में देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरैश के साथ सुलह हुदैबिया किया तो मुआहदा करने के बाद सुलहनामा करने के बाद मुतमईन होकर जब हुदैबिया से वापस तशरीफ़ लाए तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम तेज़ किया। इर्द गिर्द के मुख्तलिफ बादशाहों और उमरा के नाम खतूत लिखे, उन्हें इस्लाम की दावत दी और उन्हें एज़ आ बादशाह या एक किसी कौम का सरबराह होने के नाते जो उन पर जिम्मेदारी आती है अपनी भी और अपने रियाया की भी, उसको याद दिलाया। कुछ खतूत हम पढ़ेंगे। पहला ख़त है नजाशी शाह हबशा के नाम। ये जो नजाशी था ये वहाँ के हर बादशाह का लक़ब होता था। जैसे फ़िरौन हर बादशाह होता है और फ़िरौन के साथ फिर आगे से नाम लगता है कि नाम क्या था। ये जो नजाशी था जो हबशा का बादशाह था उसका नाम असखमा बिन अबजर था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ख़त लिखा, पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़ा किताबुम मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह इलन नजाशिल असहम अज़ीमिल हबशा। सलाम किया। सबसे पहले क्या लिखा? अल्लाह का नाम, शुरू अल्लाह के नाम के साथ, और उसके बाद ये ख़त है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से नजाशी असखमा शाह हबशा की तरफ। ज़रा खतूत के जो पैटर्न है उसको देखिएगा। अल्लाह का नाम आया और उसके बाद लिखा गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से, और फिर नजाशी को उसके ओहदे के साथ मुखातिब करके बात की गई। हमारे यहाँ क्या होता है, ऊपर से नीचे तक पूरा ख़त लिख दिया जाता है, पढ़ दिया जाता है, एंड पे पता ही कोई नहीं होता कि ख़त लिखा किसने। लिखा होता है बूझो तो जाने, पता ही कोई नहीं जी ख़त आया कहाँ से। तो ख़त जब भी लिखा जाता है तो लिखने वाले की तरफ से और जिसको लिखा जा रहा है उसके नाम दोनों को सेपरेट मेंशन किया जाता है ताकि पता चले कि किसने लिखा और किसको लिखा, और दोनों सूरतों में जो मकसद है फिर बात उस पे की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा सलामुन अला मन इत्तबाल हुदा व आमन बिल्लाहि व रसूलिहि व शहिद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अदहु का बिदआयतिल इस्लाम फ इन्नी अना रसूलुहु फ अस्लिम तस्लम या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमातिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबम मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 64 को कोट किया गया ख़त के अंदर। और फिर क्या कहा, फ़इन अबीता फ़अलैका इस्मुन नसारा मिन कौमिक, कि उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और इस बात की गवाही दे कि बेशक अल्लाह वहदहु ला शरीक ला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसने ना किसी को अपनी बीवी बनाया और ना बेटा, और इस बात की शहादत दे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, और मैं तुम्हें दावत देता हूँ इस्लाम की क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लिहाजा इस्लाम लाओ सलामत रहोगे। उसके बाद जो सूरह अल इमरान की आयत कोट की गई उसका तर्जुमा है, ए अहले किताब एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, और वो ये है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और हम में से बाज़ बाज़ को अल्लाह के अलावा रब ना बनाए। बस अगर वो मुंह मोड़ें तो कह दो कि गवाह रहो हम मुसलमान हैं। अगर तुमने ये दावत कबूल ना की तो तुम पर अपनी कौम के नसारा का गुनाह भी है। ये ख़त लिखा गया। और अगर आप ख़त की मतन को देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टू द पॉइंट बात की। हम होते तो क्या करते, अच्छा तुम सुनाओ क्या हो रहा है, अच्छा खाया क्या, तो पकाया क्या, तो पहना क्या, तो धोया क्या। हम इसी तरह की फजूल बातें लिखते हैं एक दूसरे को। अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जिम्मेदारी को उन पर डाला गया उसे बखूबी निभाया। आज आपको और मुझे भी ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लोग जो दुनिया से बहुत दूर हैं,
और वो सॉरी दीन से बहुत दूर हैं और वो दुनिया में खोए हुए हैं। आज हमने भी यही काम करने हैं। आज हम किसी को ख़त लिखें या किसी को मेल भेजें या किसी को टेक्स्ट करें, हम बता सकते हैं, हम दीन की दावत दे सकते हैं उन लोगों को जिन तक अभी ये तबलीग या दीन नहीं पहुँचा। हमारा काम है कि हम उन तक पैगाम पहुँचाएँ और टू द पॉइंट बात लिखें। अगर वो अहले किताब हैं तो उन्हें इसी तरह दावत दें। अगर वो किसी और फ़िरके या मसलक से हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला मसलक का भी आ जाता है। कोई और मसलक भी है तो खुदा तो सबका एक, नबी तो सबका एक, किताब तो सबकी एक, फ़िक़ही मसाइल में इख्तिलाफ़ है ना, वो बहुत आगे की चीज़ें हैं। ज़रूरी चीज़ ये है कि इंसान शिर्क ना करे, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल माने। उसकी अकीदा रिसालत और अकीदा तौहीद और अकीदा आखिरत ठीक हो। बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर बहुत आगे जाके इंसान को समझ आती हैं। लेकिन मेन दावत देने का तरीका यही कि अगर आप किसी को दावत दें, तो बात ही इस बात से करें कि देखें आपका और हमारा अल्लाह एक, किताब एक, कुरान एक, नबी एक, बाकी छोटे-मोटे इख्तिलाफ़ात वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने दीन में ख़ालिस हो जाएँ, हमारी रगों से शिर्क निकल जाए और शिर्क को ख़त्म करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी। लिहाज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा और इस ख़त को आपने अमर बिन उमैया ज़मरी के हाथ रवाना किया। नजाशी ने जब इस ख़त को वसूल किया तो अपनी आँखों पर रखा और तख्त से नीचे उतर आया ताज़ीम के तौर पर और हज़रत जाफ़िर बिन अबू तालिब के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस्लाम और बैत के मुतल्लिक़ ख़त लिखा और उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शादी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी। इसका मतलब है कि उस वक़्त भी ये जो इंसान की गैर मौजूदगी में निकाह होता था, ये वो हुआ और यहीं से उसकी सुन्नत पड़ी कि उम्मे हबीबा जो अबू सुफ़ियान की बेटी थीं, उनकी शादी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हबशा के जो है वो बादशाह ने की, नजाशी ने और फिर उन्हें अपनी तरफ से 400 दिनार महर दिया। इसका मतलब कि अगर निकाह कहीं और किया जा रहा है, तो महर कोई और दे सकता है और अगर बाज़ दफ़ा ऐसा हो कि फैमिली मेंबर जिसकी शादी हो रही है, अगर वो इस कंडीशन में नहीं कि वो अपना महर अदा करे, तो फिर उसकी तरफ से महर उसके रिश्तेदार या उसके दोस्तों में से भी कोई दे सकता है या कोई भी दे सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उम्मे हबीबा की शादी करके निकाह करके भेजा गया और नजाशी ने अपनी तरफ से 400 दिनार महर दिया। फिर उन्हें और महाजिरीन हबशा को अमर बिन उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ 2 कश्तियों में रवाना किया और वो उन्हें लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक़्त पहुँचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में थे। नजाशी ने रजब 9 हिजरी में वफ़ात पाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वफ़ात ही के दिन सहाबाए कराम को उसकी मौत की इत्तला दी और उसकी गायबाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ी। अब यहाँ गायबाना नमाज़ जनाज़ा की भी बात कर लेते हैं कि यहाँ इसलिए पढ़ी गई कि ये कन्फ्यूजन थी कि हो सकता है जहाँ उसकी वफ़ात हुई हो, वहाँ उसका प्रॉपर इस्लामी तर्ज पर जनाज़ा हुआ या नहीं हुआ, इसलिए गायबाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ी गई। उसकी वफ़ात के बाद दूसरा बादशाह उसका जानशीं हुआ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके नाम भी ये ख़त रवाना किया और उसे इस्लाम की दावत दी, लेकिन फिर ये मालूम ना हो सका कि उसने इस्लाम कबूल किया या नहीं। अगला ख़त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा मकोकस को। ये लफ्ज़ है मकोकस, मकोकस यानी शाह इस्कंदरिया और मिस्र के नाम ख़त। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके नाम जो ख़त लिखा वो ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से मतन फिर वही अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद की तरफ से मकोकस सरबराह किब्त की जानिब। ये जो किब्त है ना, ये कौम होती है, जैसे मारिया किब्तिया, तो ये किब्त इलाका था जिसकी तरफ निस्बत की करके वो कौम थी। अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मकोकस सरबराह किब्त की जानिब उस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। अम्मा बाद, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम लाओ सलामत रहोगे, इस्लाम लाओ अल्लाह तुम्हें दोहरा अजर देगा। दोहरा क्यों? एक अपना, दूसरा अपनी कौम का।
لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا، اور اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو تم گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط حاطب بن ابو بلتہ کے ہاتھ بھیجا۔ انہوں نے مکوکس سے گفتگو کی اور اسے خط پہنچایا۔ مکوکس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط ہاتھی دانت کے ایک ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ وہ ملک شام میں ظاہر ہوگا، لیکن وہ مسلمان نہیں۔ اب دیکھیں، مہر لگا لی، خط محفوظ کر لیا، جواب لکھ دیا، اس بات کا اقرار بھی کیا کہ مجھے لگتا ہے، مجھے پتا ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ملک شام سے ظاہر ہوگا۔ مطلب اسے یہ کنفیوژن تھی کہ پتہ نہیں یہ صحیح نبی ہے یا نہیں، لہٰذا اس نے قبول نہیں کیا اسلام کو، مسلمان نہیں ہوا، لیکن تحفے میں ماریہ اور سیرین نامی 2 لونڈیاں بھیجیں جن کا قبط میں بڑا مقام تھا، کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیہ کیا، اور اس خچر کا نام دلدل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنے لیے اور دلدل کو اپنی سواری کے لیے منتخب فرمایا، اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت کو ہبہ کر دیا۔ اگلا خط ہے خسرو پرویز شاہ فارس کے نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ والی فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اس کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، حجت تمام ہو جائے، پس تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بارے گناہ ہوگا، یعنی خود بھی تم پر گناہ اپنا اور پھر اپنی قوم کا بھی، کیونکہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ پوری قوم کی ذمہ دار ہوتا ہے، اس پہ پوری قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اسے والی بحرین کے حوالے کر دیں، اور سربراہ بحرین اسے کسریٰ کے حوالے کرے گا۔ جب یہ خط کسریٰ کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے اسے چاک کر دیا اور کہا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے، یعنی کہ اس نے اپنے تکبر میں آ کر خط کو چاک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ کو دکھ ہوا، ظاہر ہے آپ نے فرمایا مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، یعنی جیسے اس نے میرے خط کو پارا پارا کیا اللہ اس کی بادشاہت کے بھی ٹکڑے کرے، اور پھر ایسا ہی ہوا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں سے بدترین شکست کھائی، پھر خسرو کے بیٹے شیرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر کے اس کی بادشاہت پر قبضہ کر لیا، اور پھر انتشار اور افتراق کا وہ طویل سلسلہ پھیلا حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں اسلامی لشکر نے اس ملک پر قبضہ کیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی وجہ سے، ان کے خط کی تضلیل کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا کیسر شاہ روم کو، اور اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا آغاز تسمیہ سے کیا: اللہ کے رسول محمد کی جانب سے ہرقل سربراہ روم کی طرف، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا، اور اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے علاوہ ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، بس اگر یہ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی کے ہاتھ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط والی بصرہ کے حوالے کر دے اور وہ اسے کیسر کے پاس پہنچائے گا۔ کیسر اس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے ہمس سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اہل فارس پر فتح و نصرت عطا کی۔ جب اسے یہ خط ملا تو اس نے اپنے ہرکارے دوہرائے کہ عرب کا کوئی ایسا آدمی لائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو۔ انہیں ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا ایک قافلہ مل گیا۔ اب یاد رہے کہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے قافلے کو ہرقل کے پاس حاضر کیا تو ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت روم کے بڑے بڑے لوگ اس کے گرد موجود تھے۔ اس نے پوچھا نسب کے لحاظ سے کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ابو سفیان۔ ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے قریب کیا اور باقی تمام لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھایا اور کہا میں اس سے اس شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ اس پر ابو سفیان کو شرم آئی کہ وہ جھوٹ بولے۔ اس کے بعد ہرقل کی اور ابو سفیان کی جو گفتگو ہوئی وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ انہوں نے ایک دوسرے سے کیا بات کی۔ ہرقل نے کہا تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ یعنی پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ تو ابو سفیان نے کہا کمزوروں نے۔ ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے مرتد ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا جو بات اس نے اب کہی ہے کیا اس سے پہلے تم نے اسے کبھی جھوٹ کا الزام دیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اچھا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ اور یہاں پر ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کہنے کا موقع مل گیا، لہٰذا اس نے مزید کہا اس وقت ہم اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں پر معلوم نہیں وہ کیا کرے گا، یعنی ہو سکتا ہے وہ وعدہ خلافی کرے۔ تو ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی؟ ابو سفیان نے کہا جی ہاں۔ ہرقل نے کہا تو تمہاری اس سے جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان نے کہا جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے، وہ ہمیں ذکر پہنچاتا ہے اور ہم اسے پہنچا لیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، وہ نماز اور سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اس کی گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب والا ہے اور دستور تو یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب سے بھیجے جاتے ہیں، اور تم نے بتایا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی، یعنی اگر پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ اس نے اس دعوے کو کاپی کیا تو آپ کلیم کر سکتے تھے۔ اور تم نے بتایا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، میں کہتا ہوں کہ اس کے باپ دادا میں اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت طلب کر رہا ہوتا۔ اور تم نے بتایا کہ جو بات اس نے کہی اس سے پہلے تم لوگوں نے اس پر کبھی جھوٹ کا الزام نہیں لگایا، تو میں نے یہ جان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے، یعنی کہ اگر وہ سچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی ہے۔ اور تم نے یہ بھی بتایا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں، اور تم نے بتایا کہ یہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں اور ایمان کا تو معاملہ ہے ہی ایسا یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے، اور تم نے بتایا کہ ان میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا۔ یقیناً حقیقت یہی ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے تب ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی جب ایمان آ جاتا ہے پھر انسان کا پیچھے کفر میں پلٹنے کو دل نہیں کرتا۔ اور تم نے بتایا کہ وہ بدعہدی نہیں کرتا، یقیناً پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ اور تم نے بتایا کہ وہ صرف تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے اور نماز اور سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ غرض یہ کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ برحق ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی
آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے آپ کا خط منگوا کر پڑھا تو آوازیں بلند ہو گئیں اور بہت شور مچا، چنانچہ اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو باہر نکلوا دیا۔ باہر آ کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو بنو اسفر کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ یعنی ابو کبشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان کو پختہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دے دی۔ ہرقل نے نامہ بر حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی کو مال اور پارچہ جات سے نوازا اور پھر حمص واپس چلا گیا۔ وہاں ایک بڑے حال میں عظمائے روم کو بازیابی بخشی اور حال کے دروازے بند کر دیے۔ پھر اس نے کہا، اے جماعت روم، کیا تم لوگ فلاح و رشد چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے تو اس نبی کی پیروی کر لو۔ اس پر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے، مگر دروازوں کو بند پایا۔ جب کیسر نے ان کی یہ نفرت دیکھی تو کہا، انہیں میرے پاس پلٹا لاؤ۔ پھر ان سے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزما رہا تھا، جسے میں نے آزما لیا۔ اس پر ان عظما نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ یعنی اس نے اتنی اچھی تفصیل سے گفتگو کی اللہ کے نبی کے بارے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے، اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح جان لیا، پہچان لیا، لیکن اس کے باوجود اس پر اس کا اقتدار اور اس کی بادشاہت کی محبت غالب آ گئی اور وہ اسلام نہ لا سکا، لہٰذا اس نے اپنا گناہ بھی اٹھایا اور اپنی رعایا کا گناہ بھی اٹھایا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک میں کہا تھا کہ تم پر تمہاری قوم کا بھی گناہ ہوگا۔ دوسری طرف حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی مدینہ واپس آتے ہوئے حسمی سے گزرے تو بنو جذام کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈالا اور سب کچھ لوٹ لیا اور ان کے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچ کر انہوں نے خبر دی تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو ان کی سربراہی میں 500 سوار صحابہ کرام کا دستہ روانہ کیا۔ انہوں نے شب خون مار کر لوگوں کو قتل کیا اور غنیمت میں 1000 اونٹ اور 500 بکریاں حاصل کیں، 100 عورتوں اور بچوں کو قید کیا۔ اس واقعے پر قبیلہ جذام کے ایک سردار حضرت زید بن رفاعہ جذامی جھٹ پٹ مدینہ آئے۔ وہ اور ان کی قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت دہیہ پر ڈاکہ پڑا تو انہوں نے دہیہ کی مدد بھی کی تھی، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت اور قیدی انہیں واپس کر دیے۔ تو دیکھیں کہ بعض دفعہ اسلام کے اتنا قریب ہونے کے باوجود، ہمیں حقیقت کا اتنا اچھا علم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم ایمان کے اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ کہیں نہ کہیں تکبر اور بادشاہت اور اقتدار کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اتنے بڑے بڑے پولیٹیشین اتنے آرام سے گناہ کر جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی کرسی اور اپنا مرتبہ اور اقتدار عزیز ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آج کے سیشن کو ختم کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان کے مقابلے میں کسی چیز کی محبت ہم پر غالب نہ ہونے دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اور دنیا کی محبتوں سے بے نیاز کرتے ہوئے خالصتاً اپنی رضا کے لیے چنیں، اور ہم جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان پر آئے اور کلمہ شہادت پر آئے۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیں، کلمہ نصیب کریں، اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہوتے ہوئے اس دنیا سے جانے کا موقع دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔